ہم راچڈیل میں ایک چھاپے پر ہیں، گریٹر مانچسٹر پولیس اور ٹریننگ سٹینڈرڈز کے ڈینس کے ساتھ ساتھ۔ یہ لوگ ایک طرح سے ہماری ہائی اسٹریٹ پر قابض ہو رہے ہیں۔ ڈینس کا کہنا ہے کہ کچھ کاروبار تیزی سے پھل پھول رہے ہیں۔ ایک ہی قطار میں 5-6 باربر شاپس یہ ہر جگہ کھلتی جا رہی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ایرانی، عراقی، کردستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کا پہلا چھاپا ہائی اسٹریٹ کی ایک منی مارٹ پر۔ کتا اشارہ کر رہا ہے وہاں کچھ ہے۔ چند سیکنڈ میں ہی یہاں ہزاروں کی مالیت کے غیر قانونی سگریٹس ڈھونڈ لیے۔ ہم اس دکان پر ہفتے بھر روزانہ چھاپا مار سکتے ہیں اور پھر بھی سامان ملے گا۔ ڈینس کے مطابق صرف راچڈیل میں ایسی 20 دکانیں موجود ہیں۔ 2 3 4 5 6 یہ پوری ہائی اسٹریٹ پر چھائی ہوئی ہیں اور بہت سی دکانوں میں متعدد خفیہ خانے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھپانے کی جگہیں ہیں۔ یہ دکانیں خاص طور پر اس کام کے لیے بنائی گئی، غیر قانونی تمباکو کی فروخت کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی تصویر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہم نے انگلینڈ بھر میں ہفتوں تک چھاپہ مار کارروائیوں میں گزارے اور ایک طرح کی کہانیاں سنتے رہے۔ کیا یہاں غیر قانونی تمباکو فروخت ہوتا تھا؟ مشتبہ ٹیکس چوری، منشیات کی فروخت اور منی لانڈرنگ ہماری ہائی اسٹریٹس پر۔ یہ غیر قانونی کاموں کا ایک بڑا گڑھ ہے۔ اور راچڈیل کی منی مارٹ سے لے کر شروزبری کی باربر شاپس تک ہمارے پاس اس ایڈریس کا سرچ وارنٹ ہے۔ اپنی چھاپہ مار کارروائی کے 9ویں دن ڈیٹیکٹو انسپیکٹر ڈین فن آج وہ 6 باربر شاپس کے اندر گئے ہیں۔ یہ یقیناً ایک چھپانے کی جگہ ہے۔ وہ منی لانڈرنگ کے ثبوت اور نقدی تلاش کر رہے ہیں کیونکہ کچھ کاروباروں کے اعداد و شمار آپس میں میل نہیں کھاتے۔ یہ باربر شاپس مہینے میں کتنی کمائی کرتی ہیں؟ عام طور پر 1.5 لاکھ پاؤنڈ ماہانہ۔ کیا آپ کی انٹیلیجنس یہی بتاتی ہے؟ نہیں، جب آپ CCTV اور دکان میں آنے والے گاہکوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس اتنی تعداد میں گاہک نہیں آتے جس سے یہ اتنی رقم کما سکیں۔ اور دوسری جگہوں کی طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ بلز کو جمع نہیں کرایا جاتا۔ انہیں قانونی کارروائی کے لیے نوٹس مل رہے ہیں، ادا کرنے کے لیے عام بلز، اور یہ ادا نہیں کیے جا رہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور پھر انسانی قیمت بھی ہے۔ پولیس کمرے کمرے کی تلاشی لے رہی ہے۔ یہ ایک خرگوش کے بل کی طرح ہے۔ یہ سب باربر شاپس کے اوپر ہے۔ یہاں پولیس نے ہمیں بتایا کہ بہت سے باربر شاپس پناہ گزینوں سے چلائی جا رہی ہیں۔ کچھ غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں جو استحصال کا شکار ہیں۔ بہت سے غیر قانونی تارکین وطن، وہ لوگ جن کے پاس کام کا ویزا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اس وقت زیادہ تر باربر شاپس کرد نسل کے لوگ چلا رہے ہیں۔ واپس راچڈیل میں ڈینس کو سچائی تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ یہاں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ 2 دن 3 دن۔ حالانکہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی دیکھا تھا۔ مالک کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ آپ مالک کو نہیں جانتے؟ یہ شخص ایک عراقی کرد 4 سال پہلے برطانیہ آیا ہے۔ آپ کا ویزا سٹیٹس کیا ہے؟ کام کر سکتے ہیں؟ امیگریشن افسران کا کہنا ہے کہ اگرچہ اسے اب تک پناہ نہیں ملی لیکن اسے کام کرنے کی اجازت ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ ان کاروباروں کے پیچھے کون ہے، کیونکہ ملازم تک کو مالک کا پتہ نہیں ہوتا۔ کچھ منی مارٹس پر پولیس کو آتے دیکھ کر عملہ دکانیں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ دکان مکمل طور پر خالی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کاؤنٹر پر کوئی موجود نہیں ہے۔ سڑک کے پار بھی یہی کہانی۔ اس شخص کو ان دونوں عمارتوں میں دیکھا گیا جن پر غیر قانونی سگریٹ فروخت کرنے کا شبہ ہے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں کام نہیں کرتے۔ ایک شاپ کے باہر وہ ہنستا ہوا ہمارے پاس آیا۔ کیا یہ آپ کے لیے صرف ایک مذاق ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ آپ جانتے ہیں پولیس وارنٹ لے کر آئی ہے۔ میں نے آپ کو اندر جاتے دیکھا ہے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کا آنا سنجیدہ معاملہ ہے؟ یہ لوگ ہنستے اور مذاق کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم پھر آ گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنے منظم ہیں۔ نیشنل کرائم ایجنسی کی زیر قیادت یہ کارروائی اپنی نوعیت کی پہلی تھی، لیکن اب تک صرف 10 دکانوں کو بند کرنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں۔ دیکھ لیں، یہ رنر ہے، اس کا بیگ تمباکو سے بھرا ہوگا۔ اور اکثر وہ جگہیں جہاں ہم گئے پولیس کے جانے کے چند منٹ بعد ہی دوبارہ کھل گئیں۔ یہ ہمارے عملے کے لیے مایوس کن ہو سکتا ہے،
جب آپ جانتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر سامان دوبارہ پہنچ چکا ہے۔ منشیات، منی لانڈرنگ اور انسانی اسمگلنگ سب بڑھتے ہوئے خدشات ہیں۔ اب چیلنج یہ ہے کہ ان بین الاقوامی جرائم پیشہ گروہوں کو بے نقاب کیا جائے جو ہماری مشکلات کا شکار ہائی اسٹریٹ سے دولت کما رہے ہیں۔